لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله خبير عليم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، ہمارے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کس طرح کا رابطہ اور کس طرح کا کنیکشن ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو پہلا رابطہ جو مضبوط رابطہ ہے ہمارے اور اہل بیت کے درمیان، جو کنیکشن ہے، وہ محبت کا رابطہ ہے، جو قرآنی اصطلاح میں کبھی نہ ٹوٹنے والا، کبھی نہ بدلنے والا اور کبھی سست نہ ہونے والا رابطہ ہے، جو کبھی ڈسکنیکٹ ہونے والا نہیں ہے. وہ محبت والا رابطہ ہے. بطور خلاصہ ہم نے کہا کہ محبت یعنی مشابہت، محبت یعنی شبیہ اختیار کرنا، محبت یعنی اپنے وجود کو ان شخصیتوں سے ملا دینا جن کو ہم چاہتے ہیں، جن کی محبت ہمارے دل میں ہے. تو اس کے لیے اپنی معرفت کو بڑھانا ہے، علم کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے انسان اپنی معرفت کو بڑھائے. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی محبت مضبوط ہوگی، اور جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنے انسان اطاعت کی طرف آتا جائے گا. جن کے ہاں محبت مضبوط ہے وہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود عبادتوں کی طرف کھینچ کر آئے گا، اس لیے ان کو چاہتا ہے جن کی زندگی سراسر اطاعت کے ساتھ گزری ہے. یہ پہلا رابطہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. کل کے مجلس میں شروع کیا تھا. دوسرا رابطہ ہمارے اور اہل بیت کے درمیان محبت کے علاوہ بھی ہمارا رابطہ ہے، ہمارا کنیکشن ہے اہل بیت علیہ السلام سے. ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے جس پر علماء کرام نے بحث کی ہے، وہ ہے مقصد والا رابطہ، وہ ہے ایک ہدف اور ایک آرزو والا رابطہ. ہماری فطرت میں ایک آرزو ہے، ایک ارمان ہے. وہ ارمان کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں عدالت کی حکومت ہو، ہر جگہ عدل و انصاف قائم ہو، کہیں پر ظلم نہ ہو. یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہمارا ارمان ہے. بلکہ ہماری کیا خود اسلام کی آرزو یہ ہے، اسلام کی تمنا یہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں عدل و انصاف قائم ہو. کہیں بھی ظلم نظر آتا ہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو یہ دکھ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے. چاہے کہیں بھی ہو رہا ہو ظلم، لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ یہاں انصاف نہیں ہو رہا، یہاں امن نہیں ہے. تو ایک آرزو ہے انسان کے اندر، آرزو کہ ساری دنیا میں عدالت کی حکومت ہو. اور یہ آرزو اگر کوئی پورے کر سکتے ہیں، اور یہ تمنا اگر ہماری کوئی پورا کر سکتے ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام. تو ظاہر سی بات ہے جب آرزو ہے اور پورا کرنے والے موجود ہیں تو ہمارا اور ان کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، جسے ہم آرزو والا کنیکشن کہہ سکتے ہیں، ارمان والا. اور ہماری فطرت کی جو آواز ہے اسے اگر کوئی لبیک کہہ سکتے ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ. تو ہمارے اور آخری امام کے درمیان ایک رابطہ ہے کہ نہیں ہے، ایک کنیکشن ہے کہ نہیں. یہ کنیکشن ایسا کنیکشن ہے جو ایک مقصد کو پورا کرنے والا کنیکشن ہے. ہمارے اندر طلب ہے، ہمارے اندر آرزو ہے اور وہ پورا کرنے والا ہے. طلب ہے تو عطا بھی ہونا چاہیے،
کہتے ہیں نا کہ پیاس لگے تو پھر پانی کا ہونا ضروری ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو کبھی پیاس ہی نہ لگتی. پانی ہے اس لیے پیاس لگ رہی ہے. تو ہمارے جو عدالت کی تمنا ہے ہمارے وجود کے اندر، تو ہمارے وجود کے باہر وہ پورا کرنے والے، وہ عطا کرنے والے اس آرزو کو موجود ہیں. تو ہماری ذمہ داری جو اہل بیت کے سلسلے میں، جو خصوصی طور پر آخری امام کے سلسلے میں، دو کام ہم نے اشارہ کیے تھے کل کی مجلس میں. ایک دعا کہ جتنا جلد ہو سکے امام آ جائے، دنیا بھر میں عدالت کی حکومت ہو. اور یہ دولت کی حکومت نہیں ہے، سرمایہ کی حکومت نہیں ہے، یہ ساری حکومتیں ہو چکی ہیں. آج جو آخری تمنا ہے وہ عدالت والی حکومت ہے، اور یہ اس حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ایک ہم دعا کریں، ظہور امام کی دعا ہمارا ایک دینی اور اخلاقی اور ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ہم ہر گام اور ہر قدم پر آخری امام کے ظہور کی دعا کریں. لیکن صرف دعا کافی نہیں ہے. جب ہمارا کوئی گم ہو جاتا ہے رشتہ دار، ہمارا کوئی چاہنے والا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو ہم صرف دعا نہیں کرتے، دو کام کرتے ہیں. ایک دعا اور دوسرے تلاش. غور کیجیے گا، ایک دعا اور دوسرے تلاش. کوشش کرتے ہیں جتنی اپنی وسعت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تک پہنچے یا وہ ہم تک پہنچ جائے. تو ہمارے آخری امام کے سلسلے میں جو ہمارا ارمان ہے عدالت کی حکومت کا، دو کام ہمارے ہیں. ایک دعا کریں اور دوسرے کوشش کریں. دعا الہی عدم الملا، کوشش عین الحسن و عین الحسین. وہ دعائے فرج بھی پڑھتے رہے، دعائے ندوہ بھی پڑھتے رہے. تلاش کریں ہمارا امام کہاں ہے، کس منزل میں. یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پر نکل پڑے چلاتے رہے، نہیں. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ ارمان ہو کہ ہم ڈھونڈیں امام کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کہ امام کی تلاش کرنے کے لیے نکلے. امام ہمیں نظر آئیں گے، امام آئیں گے. جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی جواب ہوگا. جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی، ہماری طرف سے تھوڑی تڑپ ہونی چاہیے. بڑا خوبصورت مثال دی تھی انڈیا کے کسی بزرگ عالم دین نے. بڑی خوبصورت مثال ہے کہ اگر بچہ جھولے میں ہو اور سویا ہوا ہو، اس کے آنکھ بند ہو، تو لوگ آتے ہیں، ماں بھی آتی ہے قریب جھولے کے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ بچہ بھی سویا ہوا ہے. باپ بھی جھولے کے قریب آتا ہے اور یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ ابھی سو رہا کو سونے دو. ماں اور باپ بچے کو کب جھولے سے اٹھاتے ہیں؟ جب بچہ کھیل رہا ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہو، ہمک رہا ہو، تو ماں بھی اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، باپ بھی اٹھا کر سینے سے لگاتا ہے. اگر سو رہا تو سب تھپکی دے کر سلانے کی کوشش کرتے، کوئی جگانے والا نہیں ہے. اگر جاگ رہا ہو، حرکت کر رہا ہو، ہاتھوں کو اٹھا رہا ہو، ماں بھی اٹھا لیتی ہے، باپ بھی اٹھا لیتا ہے، بھائی بھی اٹھا لیتا ہے، بہن بھی اٹھا لیتی ہے. اگر انسان سو رہا ہے تو کوئی اس کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہے جب تک انسان کے اندر تڑپ نہ ہو، جب تک اپنی طرف سے کوشش نہ ہو. ہم آخری امام کو بلا رہے، سوئے ہوئے ہیں، امام آ جائیے، ہم سوئے ہوئے ہیں، تو امام کا جواب تو معلوم ہے کیا ہونا چاہیے. لیکن ہماری طرف سے کوئی تڑپ ہو، ہماری طرف سے کوئی کوشش ہو، ہماری طرف سے کوئی تلاش ہو، ہاتھوں کو ہم اٹھاتے رہیں، امام کو بلاتے رہیں، تو وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو امام بھی اپنے ہاتھوں میں تھام لیں گے. صلوات پڑھیے محمد. ایک دعا اور دوسرے تلاش. کوشش کیجیے، کوشش کریں تاکہ کوشش کے ذریعے سے تلاش میں ڈھونڈیں امام کو. تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے میرے عزیزو؟ بس دو چار جملے سن لیجیے گا آج کے اس مجلس میں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے مکمل طور پر تیاری. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تیاری کی بات جہاں پر آتی ہے تو ہم لاسٹ مومنٹ میں ہم تیار ہوتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھی جب وقت آیا دیکھا جائے گا. اب اگر کوئی بچہ دن میں رات میں کہیں مہمان کے میزبان مہمانی کے جانا ہے، ہمیں کسی کے مہمان بن کے جانا ہے، اگر صبح ہی بچہ چلانا شروع کرے، ماں باپ سے کہنا شروع کرے ہمیں رات میں مہمان کسی کے گھر جانا ہے، ہمیں ابھی سے تیار ہو، ہم بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی بیٹا ابھی بہت کافی وقت پڑا ہوا ہے، ابھی سے کیا چل رہا ہے. لیکن بچے کی جو آواز ہے وہ سچی آواز ہے. بچہ زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے. آخری موقع پر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، ہمیں تیاری پہلے سے کرنی ہے. دیکھیں ہمارے علماء کرام نے تاکید کی ہے، رمضان کی تیاری رمضان سے نہیں ہوتی ہے، رمضان کی تیاری رجب سے ہوتی ہے. بڑی خوبصورت مثال دی علماء کرام نے. رجب یعنی زمین معرفت میں بیج بونے کا مہینہ ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں آپ حضرات، رجب زمین معرفت میں بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے. رمضان اس درخت سے پھل کھانے کا مہینہ ہے. تو رمضان
اس درخت سے پھل کھانے کا مہینہ ہے. کون سا پھل؟ رحمت کا پھل، مغفرت کا پھل، کرامت کا پھل، شرافت کا پھل اور جنت کا پھل. اس درخت میں یہ پھل لگتے ہیں. اس درخت میں پھل کھانے کا مہینہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ از ٹو لیٹ. بہت اشارہ کیا، رجب سے شروع کرو. رجب کے 3 روزے رکھو، شعبان کے 3 روزے، کم از کم 3 روزے رکھو تاکہ اس کی معنویت سے تم فائدہ اٹھا لو. پھر رمضان تمہارے پاس ہے، پھل کھانے کا مہینہ ہے. حتیٰ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کو، آیت اللہ جواد اول نے بڑا خوبصورت جملہ اشارہ کیا ہے. نہیں، رجب شعبان 2 مہینے ہیں رمضان کے لیے. رجب شعبان رمضان 3 مہینے ہیں محرم کے لیے. پتہ نہیں بات کو پہنچا پائے کہ نہیں پہنچا پائے. رجب شعبان 2 مہینے ہیں رمضان کے لیے. رجب شعبان رمضان تینوں مہینے ہیں محرم کے لیے. ارے جب تک نفس پاک نہیں ہوتا دشمن کے خلاف قیام نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والا. جب تک اندر کے شیطان انسان مارنے میں کامیاب نہیں ہوتا باہر کے شیطان کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کمزور ہو جاتا ہے انسان. تو محرم قیام کا مہینہ ہے. کب کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس کے اندر طاقت موجود ہو. وہ طاقت رمضان سے ملتی ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں امام حسین ماہ رجب کو مدینہ چھوڑ رہے مکے کی طرف آ رہے ہیں. امام بتا رہے رجب شعبان رمضان تیاری کرو تاکہ تم محرم میں کامیاب ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو تیاری ہے. آپ صحیفہ سجادہ اٹھا کر دیکھیے گا، ہمارے پاس دعائیں ہیں. دعائیں استقبال ماہ رمضان. ماہ رمضان کے استقبال یعنی پریپریشن ہے. ویلکم کرنا ہے ماہ رمضان کو. ماہ رمضان سے پہلے نہ کہ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان سے پہلے تیاری کرنا ہے. استقبال ماہ رمضان، ماہ رمضان کے استقبال کی دعا. اب جب چاند دیکھو ماہ رمضان کا تو امام پہ تیار ہو جاؤ، مکمل تیار. چاند دیکھ رہے دعا کرو. کیا دعا کریں گے؟ بات آ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہ ہے. کیا دعا کریں گے؟ پروردگار، خوبصورت دعا دیکھیے گا. پروردگار جس طرح چاند بڑھتا جائے گا تو ویسے ہی میری نیکیوں کو بڑھا دے. اللہ اکبر. یعنی آدھا رمضان گزر جائے، چاند مکمل ہو جائے تو ایسا ہو کہ نیکیوں سے میرا دامن بھر جائے. پروردگار جس طرح چاند بڑھتا جاتا ہے اسی طرح میری نیکیوں کو بڑھا دے. کتنی خوبصورت دعا. لیکن دوسری طرف بھی دیکھیے گا، پروردگار جس طرح چاند گھٹتا جائے، پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا، جس طرح چاند گھٹتا جائے گا یہاں تک کہ وہ محو ہو جائے گا، چھپ جائے گا، میرے گناہوں کو بھی گھٹا دے یہاں تک کہ میرا دامن پاک ہو جائے. کوئی دھپا میرے دامن میں نہ رہے. ایک طرف نیکیاں بڑھتی جائیں اور دوسری طرف گناہ گھٹتے جائیں. یہ تیاری ہے. مکمل طور پر تیاری ہو. ذہنی طور پر تیار ہوں میں. آخری امام کی حکومت کیا؟ ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، یقین مضبوط ہونا ہے، ایمان مضبوط ہونا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شک و شبہ کا شکار ہو کر ظہور کے بعد بہک جاتے ہیں. ہمارے پاس روایتیں ہیں ظہور کے بعد ہے. یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ امام کیا کرے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب مضبوط نہ ہو. عدالت کی حکومت آسان نہیں ہے. عدالت انصاف کی جو حکومت ہے آسان نہیں ہے. یہ بیت المال نہیں ہے مانگے اور کھا لے نکل جائے. یہ عدالت کی حکومت ہے. یہاں پر امام جو فیصلہ کریں گے وہ عدالت کے ساتھ فیصلہ کریں گے. یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس حکومت کے لیے ذہنی طور پر تیاری ضروری ہے. فکری طور پر تیار ہونا ہے. میرا ذہن مضبوط ہو. کب مضبوط ہو سکتا ہے میرا ذہن؟ ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، کامل ہو، اسلام کے احکام سے میں آشنا رہوں، امام کی شخصیت سے آشنا رہوں. فکری طور پر مجھے تیار ہونا ہے. اگر فکری طور پر تیار نہ ہو تو فکروں پر حملہ ہوتا. پہلے سب سے پہلا حملہ جو دنیا کرتی ہے وہ فکر پر ہے، جسم پر نہیں. جسم کا حملہ آسان ہے، انسان زخم برداشت کر لے سکتا ہے. فکر پر جو حملہ ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا تو پھر گیا. فکر پر حملہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کلچرل جو وار ہے، ریلیجن میں کلچرل جو وار ہے وہ خطرناک وار ہے. آج کل جو میڈیا میں پھیلائی جاتی ہیں چیزیں، یہ نہیں کہ جسموں پر حملہ. چاہے تو آج کی دنیا میں اتنا اسلحہ موجود ہے جسموں کو تباہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں. چاہتے ہی نہیں کہ مارے سب کو مار دے. نہیں، وہ یہی چاہتے زندہ رہے آدمی لیکن فکر نہ رہے. ہو جائے گا چلتا پھرتا مردہ. جس کے پاس فکر نہ ہو وہ ہے چلتا پھرتا مردہ. جیسے کہتے ہیں نا مردے کی 2 قسمیں ہیں، یہ کھڑا ہوا مردہ، ایک لیٹا ہوا مردہ.
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मुर्दा होता है। कोई मुर्दे होते हैं जो चलते चल फिर रहे हैं लेकिन फिक्र उनके पास नहीं है। इसलिए आगे इमाम ने ज़हूर फरमाया, पता है चाहने वालों के, बाज़ रिवायतों में मैंने पढ़ा है, चाहने वालों के सर पे इमाम हाथ रखेंगे। जिनके अंदर मोहब्बत है, इमाम से आशनाई, इमाम उनके सरों पर हाथ रखेंगे तो उनका शऊर बढ़ जाएगा, शऊर बढ़ेगा, फिक्र बढ़ेगी, ताकि वो इमाम की हुकूमत को एक्सेप्ट कर सकें, वरना नहीं कर पाएंगे। कूफे में मौला कायनात मौजूद थे लेकिन कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे थे इमाम की हुकूमत को, कितने लोग कबूल कर रहे थे इमाम की हुकूमत को। बस दर्द होता है, बस दर्द है ये तारीफ के, जिसे आदमी खुलकर बयान नहीं कर सकता। मुझे बताइए, इमाम के सर पे ज़रबत लगी, कितने लोग नियाम से तलवार निकाल कर बाहर आए? कभी हमने गौर किया इस पे जुमले में? कितने लोग शाम के खिलाफ क़याम किया उन्होंने? नहीं, इक्का दुक्का लोग। मस्जिद में जो लोग आए तो उन्होंने क़याम किया, पकड़ कर लिया है, सजा दी, खत्म हो गई बात। क्यों ऐसा हो रहा है कि फिक्री तौर पर कवि नहीं थे। देखिए, एक मर्तबा ये होता है कि इंसान जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन इमाम का साथी नहीं बन सकता, इमाम का नासिर नहीं बन सकता। हमेशा तबर्रुक खाने वाले ना बने। पता नहीं बात पहुंचा पा रहा नहीं पहुंचा पा रहा, अगर समझ में आ गई बात तो इंशाल्लाह आप मुस्कुराएंगे। हमेशा तबर्रुक खाने वाले ना बने। कभी कभार ऐसा भी मौका आए कि हम तबर्रुक खिलाने वाले भी बने, दूसरे बचा कर दें तो हम खाएं नहीं। कभी कभी ऐसा भी मौका है कि हम खुद कमा कर दूसरों को खिलाएं। इसे खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगहों पे भी ऐसी बात है। ये नहीं कि करबला में 72 शहीद हो गए, उन्होंने हमें इज्जत दी, वो इज्जत बांट रहे तो हम इज्जत लेने वाले बने। कभी मौका ऐसा भी आता है कि हम भी इज्जत बांटने वाले बने। तब बन सकते हैं कि जब हम फिक्री एतबार से स्ट्रांग हो जाए, कवी हो जाए। तो क्या जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर, एक जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे जो बिलीफ्स है, हमारा जो फेथ है, उसको मुताले के जरिए से स्ट्रांग करें, स्टडी करें उसको। रूट्स जो हमारे मजहब की हैं, उन रूट्स को पानी दे। और ना आज जो वहाबियत और सलफिज्म जो हमें अटैक कर रही है, ये हमारे जड़ों को अटैक कर रहे हैं, जड़ों को अटैक। हमारी जिम्मेदारी उन जड़ों को मजबूत करें। जब दरख्त सूखने लगेगा तो पत्तों पर पानी नहीं दिया जाता, जड़ों को पानी दिया जाता है। पत्तों पर पानी छिड़कने से दरख्त तरोताजा नहीं होता जब तक जड़ों को पानी ना दिया जाए। वो अकीदे को मजबूत करें मुताले के जरिए से, मिसालों के जरिए से। आखिरात ही पहुंचे थे मक्का मुकर्रमा, जन्नतुल बकी के करीब सवाल कर रहे थे, मांग रहे थे ना। हमारी एक आदत है, हम अहले बैत को खिताब करके मांगते हैं, चीज़ों को वसीला करार देते हैं, चीज़ों को मांगते हैं। तो एक वहाबी का गुजर हुआ वहाँ से, तो आखिराती कह रहे थे, मौला आप मुसलमानों के लिए ये कर दीजिए, मुसलमानों के लिए वो कर दीजिए। तो वो खड़ा हो गया तो अरबी में कहने लगा, ये शिर्क, आधा शिर्क, ये क्या मुश्रिक की शिर्क की बातें तुम कर रहे हो? वो उसमें थोड़ी ताकत है, वो मुर्दा है जो लेटा हुआ तुम उसे मांग रहे हो। नौजुबिल्लाह, वो मुर्दा है, उसे मांगो, वो नहीं देता। उसके हाथ में कलम था, उसने कलम जमीन पे फेंका और फेंकने के बाद कहा उस मुर्दे से उठा के दिया मुझे। कितना बड़ा हमला है। अगर इंसान का अकीदा मजबूत ना हो तो इंसान वहीं पर ठहर जाता है। ये क्या हकीकत तो यही है। उसने कलम ऊपर से जमीन पर फेंका और फेंकने के बाद कहा उस मुर्दे से इशारा करके, शायद पैगंबर इस्लाम कब्र के मुताहर के खिलाफ की तरफ इशारा करके कहा कि वो कहो पैगंबर से वो मुझे उठा कर दे। एक मरतबा उसने कहा रसूलुल्लाह उठा कर दो, जवाब नहीं आया। 2 मरतबा 3 मरतबा उसने कहा, देखा वो मर गया, अभी क्या तुम मांग रहे हो उससे? जो कलम उठा कर नहीं देखता वो जिंदगी क्या बचाता है। आखिराती ने कहा, भैया तू जो मिसालों के जरिए से मुझे समझाना चाह रहा है वो गलत है। कहने में सही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या तेरा तौहीद पर अकीदा है? कहा उसने हाँ मेरा तौहीद पर अकीदा है। तो उनके हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह उन्होंने दूर रखी। आखिराती ने कहा अल्लाह से कहो मुझे उठा के दे, मुझे अल्लाह से कहो कि मुझे तस्बीह उठा कर दे। 3 मरतबा तूने कहा, मैं 5 मरतबा कह रहा हूं, अल्लाह मुझे तस्बीह उठा कर दे, अल्लाह मुझे तस्बीह उठा कर दे। जब कोई जवाब नहीं आया तो क्या इसका मतलब है कि अल्लाह मर गया है? नऊज़ुबिल्लाह, अहले बैत के काम, अल्लाह के काम, अनबिया के काम हमारी गिरी हुई चीजों को उठाकर देना नहीं है, उनका काम गिरी हुई इंसानियत को उठाना। और की जगह जुमले की तरफ, गिरी हुई चीजों को उठाकर देना उनका काम नहीं है, गिरी हुई इंसानियत को बचाना है, गिरती हुई इज्जत को, मिटती हुई इज्जत को बचाना है,
ختم ہوتی ہوئی حیات کو بچانا ہے. اگر مکہ مکرمہ میں آج رونق ہے تو بادشاہوں سے نہیں, قبر رسول سے ہے. غور کیجیے گا, اگر رونق ہے تو بادشاہوں کے محل کی وجہ سے نہیں ہے, قبر رسول کی وجہ سے. گنبد نے مسلمانوں کی عزت کو بچایا ہے, محلوں نے نہیں بچایا ہے اور میناروں نے بچایا ہے. کتنے خوبصورت مثالوں کی ذریعے سے آج حملے ہو رہے ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژنز کو دیکھیں آج کی دنیا کے, تو وہ حملے کر رہے ہیں. مذہب تشیع پر حملے, حقانیت پر حملے ہو رہے ہیں, آخری امام کے وجود پر حملے ہو رہے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ فکری اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائے, تیار رہیں. جو بھی سوال ہو اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بھی پتا ہے کہ آخری زمانے میں کئی لوگ امامت کا دعویٰ بھی کریں گے. کہتے ہیں نا, میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو بنی عباس میں 2-3 المہدی ملیں گے. بنی عباس میں جو نام ہے, بنی عباس کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں المہدی نام ہے, المہدی نام ہے. اماموں سے پوچھا یہ المہدی نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ یہ المہدی نام اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ مہدی آ گئے. نام اس لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے یہی مہدی ہے, یہی ہماری امت کی مہدی ہے. مولا کیسے پہچانے؟ کہا آخری امام کی شخصیت کا مطالعہ کرو, تاریخ کا مطالعہ کرو, ان کی نشانیوں کو پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے جو اعلان کرنے والا وہ حقیقت میں سچا ہے کہ نہیں. دیکھیں ہماری ذمہ داری کہاں بنتی ہے. آخری زمانے میں تو ہر گھر سے نکلے گا آدمی. اسی کئی سالوں میں کئی لوگ ادعا کر چکے کہ میں آخری امام ہوں. جب لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں, وہ باہر آ جائیں گے نکل کر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ میں آخری امام ہوں. تو ہماری ذمہ داری ہے مطالعہ کریں, نشانیاں, شخصیت, ان کے آثار, ان کے معجزات, ان کی کرامتوں کا مطالعہ کریں تاکہ انسان سمجھ سکے کہ آخر ہمارا حقیقی امام ہے کون. حق و باطل میں تمیز پیدا کرنا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فکری اعتبار سے روزانہ 5 منٹ, 10 منٹ, ہفتے میں 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے ہم اہل بیت کی تاریخ کے مطالعے میں صرف کریں. کتابوں کا مطالعہ کریں ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے, ایمان کو مضبوط. اس میں ایک لذت بھی ہے. ایک مرتبہ انسان اس وادی میں کود پڑتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہی جائے گا. ایسا نہیں کہ نہیں ہے, ابتدا میں ڈرتا ہے آدمی کہ میں کتاب کھولوں گی نہیں کھولوں. ایک مرتبہ وہ کتاب کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر کتاب نہیں چھوٹتی ہے. انسان کودنا پڑتا ہے انسان کو, وہ سمندر میں کودنا پڑتا ہے, وہ ڈر ختم ہو جائے گا. کشتی میں بیٹھا ہوا آدمی رو رہا تھا, غلام رو رہا تھا. بادشاہ نے کہا یہ کیوں رو رہا ہے؟ چپ ہو جا. چپ ہی نہیں ہو رہا, روتا چلا گیا. سمندر کے پانی کو دیکھ کر حضرت بہلول سے پوچھا گیا اس کو کیا کیا جائے, اس کو خاموش کرانے کے لیے. کہا چاکلیٹ دے دیں گے, کہا نہیں رو رہا ہے. کہا کھانا کھلا دیں گے, پھر بھی رو رہا ہے. حضرت بہلول نے کہا اس کو پانی میں پھینک دو. پھر وہ اٹھا کے پانی میں, ایک مرتبہ پانی میں پھینکا, جب نکالا گیا کشتی میں بٹھایا گیا تو اب چپ تھے. تو بہلول سے پوچھا کہ کیسے ہو گیا؟ کہا وہ سمندر سے ڈر رہا تھا. ایک مرتبہ جب کود پڑا تو اسے احساس ہوا کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں پانی ہے, یہ کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے. انسان جب دور دیکھتا ہے, دور سے چیزوں کو ڈرنے لگتا ہے. ایک مرتبہ کود جائے نا, وہ چیز آسان ہو جائے. ایک مرتبہ ہم عقائد کی کتابوں کو لیں ہاتھ میں, پڑھنا شروع کریں, پھر آسان ہے. نہج البلاغہ کو لیں, پڑھنا شروع کریں, پھر اس کے بعد دیکھیے گا کتاب خود انسان کو اپنی طرف کھینچنے لگے گی. فکری اعتبار سے تیاری کریں, ذہنی اعتبار سے تیاری کریں, اور کوشش کریں کہ امام کی آواز کو ہم اس قابل بن جائیں کہ جب امام آواز دیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو ہم اس آواز کو سن سکیں. پہلی چیز دیکھیے گا, آواز کو سن سکیں, پہچان سکیں, لبیک کہہ سکیں. بڑے مراحل ہیں. آواز کو سن سکیں, پہچان سکیں, اور اس کے بعد لبیک کہہ سکیں. امام وہی آواز بلند کریں گے جو آواز کو کربلا کے میدان میں امام حسین نے بلند کیا تھا. حل من ناصر یا رسول اللہ. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کعبے سے آواز بلند کریں گے, حسین نے کربلا سے بلند کیا تھا. امام نصرت کے لیے بلائیں گے, لیکن فرق یہ ہے کہ امام نصرت کے لیے بلائیں گے لیکن امام اکیلے نہیں رہیں گے, امام کے ساتھ اصحاب ہوں گے. لیکن کربلا میں جو آواز تھی, امام دشت قربت میں اکیلا. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرنے والا؟ اس آواز کو سنیں, سمجھیں اور کہیں لبیک اللہم لبیک.
مولا ہم تیار ہیں، جو ہی لبیک انسان کہے گا یہاں آنکھوں کو بند کرے گا، وہ امام کے لشکر میں رہے گا، فاصلے سمٹ جائیں گے، فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جب حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، نہ عباس زندہ رہے جو جواب دے سکیں، نہ اکبر، نہ قاسم، نہ اصحاب، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ ایمان کی آواز خالی نہ جائے۔ جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر کہا بابا آپ کی آواز کو علی اصغر خالی جانے نہیں دے گا۔ خیمے میں رونے کا کورام بپا ہوا، حسین قریب آئے، ماجرہ پوچھا، کہا بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا۔ حسین آئے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے اے حجت خدا کے بیٹے اپنی حجت کو پورا کر دے۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اس بچے نے سوکھی زبان کو پھیر کر کہا ظالموں میری ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں کہ مجھے پانی کا قطرہ نہیں ملا۔ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں 6 مہینے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے پانی کے بدلے ارے گلے پہ تیر سے شعلہ چلا۔ میرا لال میرے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔